آج جو ریسیپی میں آپ کو سکھانے لگی ہوں نا، زردہ بہت ہی مزے کا ہے۔ یہ سویٹ ڈش میں بھی بنتا ہے، یہ شادیوں میں بھی بنایا جاتا ہے، یہ دعوت پہ بھی بنایا جا سکتا ہے۔ تو اس ریسیپی کو آپ نے پورا دیکھنا ہے اور فالو لازمی کرنا ہے، خاص کر ربیع الاول کے مہینے میں تو لازمی بنانا ہے۔ تو چلے ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں بنانے لگی ہوں، ربیع الاول کا مہینہ ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ کچھ میٹھا بنایا جائے، اس لیے میں ربیع الاول اسپیشل آج زردہ بنانے لگی ہوں 1 kg رائس کے ساتھ، جو کہ بہت ہی مزے کا بنے گا اور بہت ہی لذیذ بنے گا۔ تو چلیں سب سے پہلے چاولوں کو بھگو لیتے ہیں، پھر ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں۔ اچھا جی، چاولوں کو میں نے بھگو لیا ہے۔ یہ چاول میں نے باسمتی چاول لیے ہیں، آپ چاہیں تو سیلا بھی لے سکتے ہیں۔ اس کو 20 سے 25 منٹ کے لیے میں بھیگے رہنے دوں گی۔ اس کے علاوہ جو اس میں انگریڈینٹس جائیں گے وہ میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے 1 کلو چاول لیے ہیں۔ 1 کلو اگر آپ نے چاول لینے ہیں تو 3 پاؤ آپ نے چینی لینی ہے، مطلب 750 گرام۔ اگر آپ میٹھا زیادہ پسند کرتے ہیں تو آپ سیم لیول کی چینی ڈال سکتے ہیں، مطلب کلو چاول ہے تو کلو ہی چینی آپ نے ڈالنی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے علاوہ جو اس میں چیزیں جائیں گی وہ جائے گا گھی، میں نے دیسی لیا ہے، آپ چاہیں تو آئل بھی یوز کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں گھی میں زردہ بنائیں، بہت ہی مزے کا بنتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں فوڈ کلر ایڈ ہوگا، اس کے علاوہ اس میں کھوپرا جائے گا، ناریل گری، اور اس کے علاوہ الائچی یوز ہوگی، بادام جائیں گے، میوہ جات جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے اس کی جو اس میں چیزیں ایڈ ہوں گی۔ تو چاول بھیگ رہے ہیں، پھر چاول پکانا سٹارٹ کرتے ہیں۔ چاول بھیگ چکے ہیں، اب پکانا سٹارٹ کرتے ہیں ریسیپی کو۔ اچھا جی، میں نے کڑھائی لے لی ہے، کڑھائی میں نے 2 لیٹر پانی ایڈ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر اب میں فوڈ کلر ایڈ کروں گی۔ فوڈ کلر آپ کو میں نے بتایا تھا، ویسے ایڈ کر کے اس کو مکس کر دوں گی، 1 سے 2 چمچ ہے۔ اب اس کو بوائل آئے گا، پھر اس کے اندر چاول ایڈ کرتی ہوں۔ پیالی کو بھی صاف کر لیتی ہوں۔ اب میں اس کے اندر چاول ایڈ کر دیتی ہوں کہ پانی ہمارا بوائل ہو چکا ہے۔ اب اس کو مکس کرتے ہیں۔ چاولوں کو اتنا پکانا ہے کہ ایک کنی رہ جائے، 95% تک پکائیں گے ہم۔ اب اس کو تھوڑا سا کور کر دیتی ہوں، اتنا سٹارٹ ہوتا ہے، پھر دکھاتی ہوں آپ کو۔ چاولوں میں چمچہ ہلا رہی تھی، اب میں چاولوں کو چیک کر لیتی ہوں۔ چاول 95% ہو گئے ہیں، ایک کنی رہ گئی ہے، اس کو اب میں سٹین کر لیتی ہوں۔ کڑھائی میں نے لے لی ہے، اس کے اندر میں آئل ایڈ کروں گی۔ آئل جیسا کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں، میں نے 100 گرام آئل ہے، یہ دیسی گھی ہے، 100 گرام ہے یہ۔ چمچوں سے حساب بنائے، باقی آپ اپنے حساب سے بھی ڈال سکتے ہیں۔ اس کے اندر 3 سے 4 عدد میں نے الائچیاں لی ہیں خوشبو کے لیے، اس سے خوشبو بہت مزے کی آتی ہے زردے میں۔ اس کو ہم تھوڑا سا فرائی کریں گے۔ 1 سے 2 منٹ الائچی ہوگی، اس کے اندر اب ایڈ کروں گی دودھ۔ 1 گلاس میں نے دودھ لیا ہے، وہ ایڈ کر دوں گی۔ اس کے ساتھ ہی میں چینی ایڈ کر دوں گی، اس کی چاشنی تیار کرنی ہے ہم نے۔ آپ چاہیں تو پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں، اس لیے ایڈ کرتے ہیں کہ ہماری چینی میلٹ ہو جائے۔ یہاں پہ چینی میلٹ ہو رہی ہے، جب تک چینی میلٹ ہو رہی ہے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیا کریں، اور ویڈیو کو پورا دیکھا کریں تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے کہ میں نے کیسے بنائی ہے یہ ریسیپی۔ اچھا جی، چینی میلٹ ہو گئی ہے، شیرہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے۔ اس کے اندر اب ہم ایڈ کریں گے چاول جو ہم نے سٹین کیے تھے، وہ میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھی طرح صاف کر لیتی ہوں برتن کو۔ اب اس کی مکسنگ کرنی ہے تاکہ اچھی طرح مکس ہو جائے۔ اس کو اچھی طرح مکس کر کے زیادہ دیر اس کو شیرے میں نہیں پکانا، ورنہ ہمارے چاول ہارڈ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی ٹپس ہوتی ہیں، اس کی لازمی
خیال کیا کریں ورنہ اسی سے ہمارے چاول خراب ہو جاتے ہیں۔ اس سٹیج پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چاولوں کو میں نے اب دم لگانا ہے۔ اس میں یہ اتنا سا پانی ہے بس، جو میں نے وہ بھی پانی تو میں نے ایڈ ہی نہیں کیا، دودھ ایڈ کیا تھا وہ ہے۔ اب ہم فلیم میں لو کر دوں گی، 10 سے 15 منٹ کے لیے اس کو میں دم لگاؤں گی۔ اس دم لگانے سے پہلے اس کے اندر میں کچھ ڈرائی فروٹ ایڈ کر دیتی ہوں، جس میں میں نے کشمش لی ہے وہ ایڈ کر دوں گی، بادام لیے ہیں وہ ایڈ کر دوں گی، اور گری لی ہے ناریل گری وہ بھی ایڈ کر دوں گی۔ آپ چاہیں تو اور بھی چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں، مربع اشرفیہ وغیرہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں، جیسے آپ لائک کرتے ہیں۔ اب اس سٹیج پہ اس کو میں کور کر دوں گی، 15 منٹ کے لیے میں اس کو دم دے دوں گی۔ 15 منٹ کے بعد اس کا دم چیک کرتے ہیں۔ 10 منٹ ہو گئے ہیں، میں اس کا دم چیک کرتی ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی مزے کی لک آئی ہے، ایک ایک دانہ علیحدہ ہے۔ اس کو ڈش آؤٹ کر لیتی ہوں۔ چلے جی، ہمارا مزیدار سا لذیذ سا زردہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ریڈی ہو چکا ہے، بہت ہی مزے کا بنا ہے، بہت ہی شاندار تیار ہوا ہے، ایک ایک دانہ علیحدہ ہے، بالکل بھی چاول سافٹ نہیں ہوئے نہ ہی ہارڈ ہوئے ہیں۔ تو اس ریسیپی کو آپ نے لازمی ٹرائی کرنا ہے۔ تو اگر میری ریسیپی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اینڈ سبسکرائب کرنا ہے، اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا بالکل نہیں بھولنا۔ ملیں گے نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔